السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے دوسرے نشرے کے ساتھ میں ہوں عائشہ مجاہد۔ پہلے پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ قطر کی معاون وزیر خارجہ کے ساتھ خلیجی ممالک اور یمن کے لیے یونیسکو کے نمائندہ اور دوحہ میں یونیسکو کے دفتر کے سربراہ نے ملاقات کی، جس کے دوران قطر اور یونیسکو کے درمیان تعلیم، ثقافت اور ماحولیات کے شعبوں میں قائم تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ سپریم کمیٹی فار ڈیلیوری اینڈ لیگیسی نے اعلان کیا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے میچوں میں استعمال کیے گئے 8 اسٹیڈیمز میں جمع ہونے والے 80% کوڑے کرکٹ کو ری سائیکل کر لیا گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ملک کی شمال مشرقی ریاست نیو یارک میں شدید برفانی آندھی کے پس منظر میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ جرمنی نے سال 2022 کے دوران کم از کم 8.35 ارب یورو کے ہتھیار فروخت کیے ہیں، جن کا 1/4 یوکرین کو دیا گیا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاون وزیر خارجہ محترمہ لولو بنت راشد الخاطر کے ساتھ خلیجی ممالک اور یمن کے لیے یونیسکو کے نمائندہ اور دوحہ میں یونیسکو کے دفتر کے سربراہ جناب صلاح الدین ذکی خالد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور یونیسکو کے درمیان تعلیم، ثقافت اور ماحولیات کے شعبوں میں قائم تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ دوران گفتگو افغانستان میں خواتین کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ معاون وزیر خارجہ نے یونیسکو کے نئے نمائندے کو دوحہ میں خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر جناب صلاح الدین ذکی خالد نے شکریہ ادا کرتے ہوئے شاندار فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے انعقاد پر ریاست قطر کو مبارکباد پیش کی۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے قطری اور غیر قطری ائمہ، خطبہ، مؤذنین، رقیہ کرنے والے علماء اور حفظ کرانے والے اساتذہ کی مہارتوں کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ ان مہارتوں کو بڑھانے کے لیے خصوصی کورس کروائے جاتے ہیں، اور سال 2022 کے دوران اس طرح کے 55 کورس کا اہتمام کیا گیا، جن میں وزارت کے 1675 ملازمین نے شرکت کی۔ وزیر اوقاف اور اسلامی امور جناب غانم بن شاہین الغانم کی موجودگی میں آج ایک تقریب کے دوران ان علمی اور دعوتی کورسز میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے علماء اور ائمہ کی عزت افزائی کی گئی۔ سپریم کمیٹی فار ڈیلیوری اینڈ لیگیسی نے اعلان کیا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے میچوں میں استعمال کیے گئے 8 اسٹیڈیمز میں جمع ہونے والے 80% کوڑے کرکٹ کو ری سائیکل کر لیا گیا ہے۔ ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے دوران اس حوالے سے ایک مکمل پروگرام پر عمل درآمد کیا گیا تھا، جس کے تحت اسٹیڈیمز میں صرف ری سائیکلیبل چیزوں کو ہی مہیا کیا گیا تھا، اور شائقین سے بھی درخواست کی گئی تھی کہ وہ استعمال شدہ چیزوں کو مخصوص کوڑے دانوں میں ہی پھینکیں۔ اسی طرح ہر اسٹیڈیم میں کوڑے کی اقسام کو الگ کرنے کے لیے ایک جگہ بھی بنائی گئی تھی۔ سپریم کمیٹی نے بتایا کہ 8 اسٹیڈیم سے جمع کیے گئے تقریباً 2000 ٹن کوڑے کو ری سائیکل کر دیا گیا ہے، یا اس کو آرگینک کھاد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ قطر ٹورزم نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ماہ نومبر کے دوران 6 لاکھ سے زیادہ غیر ملکی وزٹرز نے قطر کا دورہ کیا، جس میں ورلڈ کپ قطر 2022 کے شائقین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ آنے والوں میں سب سے بڑی تعداد سعودی عرب کے شہریوں کی تھی، جو مجموعی وزٹرز کا 16% ہے، جبکہ 8% کے ساتھ دوسرے نمبر پر بھارتی شہریوں کی تعداد رہی۔ مجموعی تعداد کے اعتبار سے امریکی شہری تیسرے نمبر اور برطانوی شہری چوتھے نمبر پر رہے۔ قطر چیریٹی نے پاکستان کے صوبہ سندھ کے دور دراز علاقوں میں پینے کے صاف پانی کے متعدد موٹر پمپ اور درجنوں ہینڈ پمپ لگانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پمپ سنجر اور خیرپور نامی علاقوں میں لگائے گئے ہیں، اور ان سے 3000 سے زیادہ افراد پینے کا صاف پانی حاصل کر سکیں گے۔
قابل ذکر ہے کہ قطر چیریٹی نے رواں سال کے دوران صوبہ سندھ میں پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کے لیے کل 92 پروجیکٹ مکمل کیے ہیں، جن سے ہزاروں شہری مستفید ہو رہے ہیں۔ مقامی انتظامیہ اور عوام نے قطری عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ عمان کے سلطان حیثم بن طارق کو جاپان کے وزیر اعظم جناب فومیو کشیدا کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے امور سے ہے۔ مسقط کے دورے پر آئے ہوئے جاپان کے وزیر معیشت، تجارت اور صنعت جناب نیشیمورو یاسوتوشی نے ایک ملاقات کے دوران یہ پیغام ان کے حوالے کیا۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو مختلف شعبوں میں مضبوط کرنے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ سالم عبداللہ الجابر الصباح نے آج بھارت کے وزیر خارجہ جناب سبرامنیم جے شنکر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل پر غور کیا گیا۔ کویت نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں وزراء نے تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہودی آباد کاروں نے آج ایک بار پھر مسجد اقصی کے احاطے کی بے حرمتی کی۔ آباد کار قابض فورسز کی حفاظت میں المغاربہ دروازے کی طرف سے کئی گروپوں میں زبردستی مسجد میں داخل ہو گئے اور صحن مقدس کی پامالی کی۔ بیت المقدس میں اوقاف اسلامی نے بتایا کہ درجنوں یہودی آباد کار مسجد اقصی کے احاطے میں بزور قوت داخل ہوئے اور صحن کی بے حرمتی کی اور یہودی تلمودی رسمیں ادا کیں۔ ان آباد کاروں کی قیادت شدت پسند یہودی یہودا غلیق کر رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسرائیلی سیٹلرز تقریباً روزانہ مسجد اقصی کی بے حرمتی کرتے ہیں اور اسرائیلی قابض پولیس نہ صرف ان کو تحفظ فراہم کرتی ہے بلکہ نمازیوں کو زد و کوب کرتی ہے اور مسجد کے اندر جانے سے روکتی ہے۔ ادھر فلسطینی انتظامیہ بار بار عالمی برادری سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ اسرائیل کی نئی انتہا پسند حکومت کو لگام دینے اور اس پر دباؤ بنانے کے لیے فوری اور حقیقی اقدامات کرے۔ اسرائیل میں بنیامین نتنیاہو نے دائیں بازو کی انتہا پسند یہودی پارٹیوں کے ساتھ مل کر متحدہ حکومت تشکیل دی ہے اور ان پارٹیوں کو اہم وزارتی قلمدان دیے ہیں۔ دوسری جانب غاصب اسرائیل فورسز نے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں سے 27 فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر لیا، جن میں 3 رہا کردہ قیدی بھی شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ کابینہ کے اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے صدر اردوغان نے کہا کہ ترکی سیکورٹی بیلٹ کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے شام کے شمالی علاقوں کے اندر 30 کلومیٹر تک نئے اقدامات کرے گا تاکہ شام کی سرزمین سے ترکی کو درپیش خطرات کا مکمل سدباب کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے اس نئے مرحلے میں ہم دہشت گرد تنظیم PKK کے بنیادی انفراسٹرکچر اور ان تمام مقامات کو تباہ کر دیں گے جہاں سے اس کو طاقت ملتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ملک کی شمال مشرقی ریاست نیو یارک میں شدید برفانی آندھی کے پس منظر میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ جمعے کے دن سے جاری شدید برفانی طوفان کی وجہ سے صدر نے نیو یارک میں ایمرجنسی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے اور مرکزی حکومت کو آرڈر دیا ہے کہ وہ حالات سے نمٹنے کی کوششوں میں مقامی حکومت کا ہاتھ بٹائے۔ دوسری جانب امریکی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ برفانی طوفان میں 57 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جن میں سے 27 افراد کی موت نیو یارک کے مغربی علاقے میں ہوئی ہے۔ کل پیر کے دن امریکہ کے 1.5 لاکھ سے زیادہ گھروں سے بجلی کی سپلائی منقطع رہی۔ خراب موسم کی وجہ سے تقریباً 8,000 فلائٹس تاخیر کا شکار ہوئیں اور دیگر 4,000 فلائٹس منسوخ کر دی گئیں۔ انتظامیہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ ویکینڈ تک برف باری اور آندھی جاری رہنے کا امکان ہے اور آئندہ ہفتے کے وسط سے درجہ حرارت معمول پر لوٹ آئے گا۔
یوکرین کے صدر جناب ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ تقریباً 9 ملین شہری اب بھی ان کے ملک میں بجلی سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس کے حملوں سے تباہ ہونے والے بجلی انفراسٹرکچر کی مرمت کا کام جاری ہے۔ ایک ریکارڈڈ ویڈیو پیغام میں صدر نے کہا کہ بجلی کی کٹوتی دن بدن کم ہو رہی ہے اور سپلائی میں بھی روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی اور وقت لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف سردی کے مہینوں کی تیاری نہیں کر رہے ہیں بلکہ اگلے سال کو ذہن میں رکھ کر اقدامات کر رہے ہیں۔ یوکرینی صدر نے خبردار کیا کہ روس بجلی انفراسٹرکچر کو دوبارہ بھی نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن ہمارا ایئر ڈیفنس تیار ہے، ملک تیار ہے اور ہم سب کو تیار رہنا چاہیے۔ سربیا کے صدر جناب الیگزینڈر ووچچ نے کوسوو میں کشیدگی کے پیش نظر فوج کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ سربیا کوسوو کے آزادی کو تسلیم نہیں کرتا۔ سربیا کے وزیر دفاع نے اعلان کیا کہ صدر نے فوج کو مسلح لڑائی کے لیے تیار رہنے کا حکم جاری کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ حالیہ کشیدگی کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب کوسوو نے سربیائی اکثریت والی بلدیات میں 18 دسمبر 2022 کو الیکشن کرانے کا اعلان کیا تھا۔ البتہ ایک اہم سربیائی سیاسی پارٹی کی جانب سے الیکشن کے بائیکاٹ کے اعلان اور کچھ دیگر وجوہات کی بنا پر یہ الیکشن اپریل 2023 تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ فلپائن کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارشوں اور سیلابوں کے نتیجے میں کم از کم 13 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ متعلقہ سرکاری اداروں نے بتایا کہ 6 افراد زخمی ہیں اور کم از کم 23 اشخاص تاحال لاپتہ ہیں۔ سیلابوں کی زد میں آ کر 534 گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ 1,66,357 شہری متاثر ہوئے ہیں اور 45,000 سے زیادہ افراد گھر بار چھوڑ کر پناہ گاہوں میں منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور اب کچھ خبریں تجارتی دنیا سے۔ جرمنی نے سال 2022 کے دوران کم از کم 8.35 ارب یورو کے ہتھیار فروخت کیے ہیں۔ جرمن نیوز ایجنسی نے وزارت معیشت کے حوالے سے بتایا کہ جنوری 2022 سے دسمبر 2022 کے دوران فروخت کیے گئے اسلحے کا 1/4 سے زیادہ یوکرین کو گیا ہے، جس کو فوجی حملے کا سامنا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس دوران 2.24 ارب یورو کی مالیت کا اسلحہ یوکرین کو دیا گیا ہے۔ چین کی مرکزی صنعتی کمپنیوں کے پروفٹ میں سال 2022 کے پہلے 11 مہینوں کے دوران 3.6% کمی آئی ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق اس دوران پیٹرولیم اور گیس کی دریافت کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کے پروفٹ میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 1.13% کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ آج کی آخری خبر صحت کی دنیا سے ہے، جہاں برطانیہ کے قومی ادارہ صحت یا NHS نے کہا ہے کہ ہر وقت پیاس کا احساس شوگر ٹائپ 2 کی عام علامتوں سے ایک ہے۔ ادارے نے کہا کہ شوگر ٹائپ 2 کے مریض اس مرض کی تشخیص سے پہلے لا علمی میں 10 سال تک بیماری کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ ادارے نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ مریض ایک لمبا عرصہ اس بیماری کی تشخیص کے بغیر گزار دے، کیونکہ اس کی تشخیص آسان نہیں ہے اور اسی لیے اس کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے۔ قابل ذکر ہے شوگر ٹائپ 2 کی یہ بیماری اس وقت جنم لیتی ہے جب جسم ضروری مقدار میں انسولین نہیں بنا سکتا اور اس طرح بتدریج خون میں شوگر کی مقدار بڑھتی جاتی ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر پیش خدمت ہے۔ قطر کی معاون وزیر خارجہ کے ساتھ خلیجی ممالک اور یمن کے لیے یونیسکو کے نمائندہ اور دوحہ میں یونیسکو کے دفتر کے سربراہ نے ملاقات کی، جس کے دوران قطر اور یونیسکو کے درمیان تعلیم، ثقافت اور ماحولیات کے شعبوں میں قائم تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ سپریم کمیٹی فار ڈیلیوری اینڈ لیگیسی نے اعلان کیا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے میچوں میں استعمال کیے گئے 8 اسٹیڈیمز میں جمع ہونے والے 80% کوڑے کرکٹ کو ری سائیکل کر لیا گیا ہے۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے ملک کی شمال مشرقی ریاست نیو یارک میں شدید برفانی آندھی کے پس منظر میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ جرمنی نے سال 2022 کے دوران کم از کم 8.35 ارب یورو کے ہتھیار فروخت کیے ہیں، جن کا 1/4 یوکرین کو دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو آپریٹر صلاح سالم اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور امل بواکی 1QL کا مارکیٹنگ آفیسر، اور اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں الیکٹریشین، پلمبر اور کنسٹرکشن لائن ورکرز، بائک رائڈر، لیموزین، ان سب کو امیڈیٹلی ابھی جاب اویلیبل ہیں اپنے کمپنی میں۔ اگر کوئی بھی اس کام کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو امیڈیٹلی ہائر کر سکتے ہیں، ہم لوگ آپ کو امیڈیٹلی لے رہے ہیں۔ جو بھی الیکٹریشین، پلمبر اور کنسٹرکشن لائن میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے، ہم انشاءاللہ آپ کو امیڈیٹلی جاب دے سکتے ہیں۔ اور سارے ڈیٹیلز جو ہے نا اپنے یوٹیوب میں اور فیس بک، سارے سوشل میڈیا پہ میں دے دوں گا، اور وہاں سے کانٹیکٹ کر کے ہم اپنے آفس میں آ سکتے ہیں۔ جس طرح سے ابھی انٹرویو چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں، اسی طرح سے آپ کا انٹرویو لے کے جو بھی آپ کو کام آتا ہے وہ کام دیکھ کے ہم وہ کام آپ کو ارینج کر کے دیں گے۔ اور سب سے زیادہ آپ الیکٹریشین اور پلمبر اور کنسٹرکشن لائن میں امیڈیٹلی لے رہے ہیں، اور ہم اپنے بائک رائڈر کا بھی وہ بھی لے رہے ہیں اور لیموزین میں بھی لے رہے ہیں، اور دوسرے کام کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کام آپ کو پریزنٹلی نہیں ہے تو اور آگے چل کے ہم وہ کام آپ کو دلا سکتے ہیں، آپ کسی کو جمع کر کے جا سکتے ہیں۔